السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہمارے سامنے ایک کتاب ہے ڈاکٹر عائض القرنی کی، جس کا نام ہے لا تحزن۔ اس کا اردو ترجمہ ملتا ہے غم نہ کریں۔ اس میں انہوں نے خوش رہنے کے لیے کچھ اصول، کچھ ضابطے لکھے ہیں، جن کو آپ کے سامنے آسان الفاظ میں بیان کیا جا رہا ہے۔ لکھتے ہیں کہ ماضی کو پورے طور پر بھول جائیں، جو گزر گیا اس پر غور و فکر اور بے وقوفی اور جنون ہے۔ ماضی میں کیا ہوا آپ کے ساتھ، کس ناکامی کو آپ نے جھیلا، اگر ہمیشہ اسی پر غور و فکر کرتے رہیں گے تو ہمیشہ پریشان رہیں گے، لہذا اس کو چھوڑیے اور مستقبل پر توجہ دیجیے۔ ایک اصول لکھتے ہیں کہ تنقید سے اکھڑ نہ جائیے، ثابت قدم رہیے، یہ جان لیجیے کہ تنقید سے آپ کی قیمت بڑھے گی۔ تنقید کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ پر لوگ نکتہ چینی کریں، آپ کے کام میں کمیاں نکالیں، آپ نے جو اپنا ہنر پیش کیا ہے لوگ اس پر باتیں کریں، منفی باتیں کریں، نگیٹو کمنٹس کریں۔ تو عائض القرنی کہتے ہیں کہ تنقید جو ہے یہ آپ کے حوصلے کو بڑھانے کی چیز ہے۔ اگر آپ اس کی وجہ سے اپنے کام سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں تو پھر تنقید کرنے والے کا جو مقصد ہے وہ تو کامیاب ہو گیا۔ ایک اصول لکھتے ہیں کہ اللہ پر ایمان اور عمل صالح ہی بہترین اور خوشگوار زندگی ہے۔ وہ یقیناً عمل صالح کر کے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرمانبرداری کر کے، اوامر اور نواہی کو اختیار کر کے، اس کے مطابق اپنی زندگی گزار کے حقیقی سکون تبھی حاصل ہوتا ہے۔ کوئی انسان اگر اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل نہیں کر رہا ہے تو چاہے وہ دنیا میں بظاہر کامیاب ہو، سکسیزفل ہو، اس کے فالوورز بھی ہوں، اس کی فیکٹریاں وغیرہ جو بھی وہ جتنا بھی کچھ کما لے، لیکن اس کے دل کو سکون حاصل نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد ایک چیز لکھتے ہیں کہ کسی کی طرف سے شکریہ کا انتظار نہ کریں۔ یہ بھی بہت اہم چیز لکھی ہے انہوں نے۔ اگر آپ نے کوئی نیکی کی ہے تو نیکی کر کے بھول جائیے۔ اگر کسی کے ساتھ احسان کا معاملہ کیا ہے تو آپ اس احسان کر کے بھول جائیں۔ اردو میں ایک کہاوت ہے، نیکی کر دریا میں ڈال۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر سامنے والے نے شکریہ ادا کیا، آپ کے ساتھ احسان کا معاملہ کیا تو آپ کو خوشی ہوگی، اور اگر اس نے نہ احسان کا معاملہ کیا نہ ہی آپ کا شکریہ ادا کیا، تو چونکہ آپ کو اس کی طرف سے کوئی توقع اور امید ہی نہیں تھی تو آپ کبیرہ خاطر نہیں ہوں گے، آپ کے دل کو تکلیف نہیں پہنچے گی۔ تو جب بھی کسی کے ساتھ کوئی احسان کا معاملہ کریں تو اس کی طرف سے شکریہ کا انتظار ہرگز نہ کریں۔ ایک اصول لکھتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں جو ہوا ہو سکتا ہے کہ وہ بہتر ہو۔ بہت سی چیزیں زندگی کے اندر ایسی ہوتی ہیں کہ جو ہماری خواہشات کے مطابق نہیں ہو پاتی۔ ہم فلاں جگہ شادی کرنا چاہتے ہیں، وہاں شادی نہیں ہو پائی، ہم فلاں جگہ جاب کرنا چاہتے ہیں، وہاں نہیں ہو پائی، ایک کاروبار میں ہم نے انویسٹ کیا، اس انویسٹ میں پروفٹ جو ہے ہماری امید کے مطابق نہیں نکلا۔ تو اس پر اگر آپ ہمیشہ ٹینشن میں رہیں گے اور اسی پر غور و فکر کرتے رہیں گے تو یقیناً آپ کی زندگی اجیرن ہو جائے گی۔ لہذا یہ سوچئے کہ جو ہوا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوا ہے، قضاء اور قدر میں یہی تھا اور یہی آپ کے لیے بہتر ہے۔ قرآن کریم کی ایک آیت بھی ہے جو اس کی جانب اشارہ کرتی ہے کہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن کو آپ ناپسند کرتے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کے لیے بہتر ہوں۔ ایک اصول لکھتے ہیں کہ نعمتوں پر شکر ادا کریں اور ان پر غور کریں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ جتنی بھی نعمتیں ہیں ان پر شکر ادا کرنا لازمی ہے۔ شکر کی بہت ساری قسمیں ہو سکتی ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال و دولت سے نوازا ہے تو اس کا شکر یہ ہے کہ آپ زکوٰۃ ادا کریں، صدقات دیں، غریبوں کی مدد کریں، نفلی صدقات دیں، سرًا اعلانیہ، جس انداز میں بھی آپ کو توفیق ہو آپ اس انداز میں اس کا اہتمام کریں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو صحت سے نوازا ہے تو آپ جناب عالی اس صحت کا فائدہ اٹھا کر نمازیں پڑھیے، تہجد پڑھیے، نوافل پڑھیے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو آواز عمدہ دی ہے تو بہترین انداز میں تلاوت کیجیے، قرآن کریم کو پڑھیے بھی اور دوسروں کو سکھائیے بھی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور کوئی فن دیا ہے، مان لیجیے خوش خطی کا فن دیا ہے، کتابت کا فن دیا ہے، تو آپ خود بھی عمدہ سے عمدہ کتابت کیجیے اور اس فن کو لوگوں تک منتقل کیجیے۔ اصول لکھتے ہیں کہ جو کچھ آپ کے پاس ہے اس کے ساتھ آپ بہت سے لوگوں سے بہتر ہیں۔ ہمیشہ خوش رہنے کے لیے ضروری ہے کہ جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں آپ نہ صرف یہ کہ ان پر اکتفا کریں بلکہ اس پر خوش رہنے کی کوشش کریں۔ آپ مزید کی کوشش کریں گے تو کوشش تو کریں اپنے طور پر جتنی ہو سکے، لیکن اس کے چکر میں اگر آپ دن رات ایک کر دیں گے تو آپ کا ذہنی سکون جو ہے وہ تباہ ہو جائے گا۔ اس لیے جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں آپ اس سے نچلے طبقے کو دیکھیں۔ جتنے پیسے آپ کے پاس ہیں وہ دیکھیں، معاشرے میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں۔
آپ جس انداز کا کھانا کھا رہے ہیں، بہت سے لوگ معاشرے میں ایسے ہیں جن کو 2 وقت کی روٹی بھی میسر نہیں ہے۔ اگر آپ کے پاس ملازمت ہے تو بہت سے ایسے لوگ ہیں جو بے روزگار ہیں، جن کے پاس تنخواہیں نہیں ہیں، جن کے پاس وسائل اور ذرائع نہیں ہیں۔ اگر آپ شادی شدہ ہیں تو بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اچھے رشتوں کی تلاش میں ہیں اور ان کو ابھی تک کوئی اس میں کامیابی حاصل نہیں ہو سکی۔ اگر آپ کے پاس والدین کی نعمت ہے تو بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس والدین نہیں ہیں، یا اگر ہیں تو وہ ان کی قدر و قیمت نہیں کر پاتے۔ ایک اور اصول لکھتے ہیں کہ مصیبت کے وقت دعا ضروری ہے۔ یہ بہت لازمی بات انہوں نے بہت ہی شاندار بات لکھی ہے کہ جب بھی آپ دنیا کے اندر کسی مصیبت میں مبتلا ہوں، کسی پریشانی میں، کسی ذہنی الجھن میں مبتلا ہوں، تو دعا کا اہتمام ضرور کریں۔ دنیاوی اسباب اختیار کرنے چاہیے ضرور، دنیا دارالاسباب ہے، شریعت ہم سے یہی چاہتی بھی ہے، لیکن ساتھ ساتھ میں دعاؤں کا اہتمام بہت ضروری ہے۔ اور دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھیے کہ دعا کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ چند عربی کے جملے آپ نے رٹ لیے اور آپ نے ان کو بغیر کسی قلبی کیفیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے سامنے 2 گانا پڑھی اور ان کو دہرا دیا۔ دعا اصل میں دل سے مانگنے کا نام ہے۔ دل سے جو بھی مانگیں گے آپ، وہی اصل دعا ہے۔ اب اس کے لیے چاہے آپ اپنی مادری زبان استعمال کریں، بنگالی، کشمیری، تمل ناڈو کی زبان استعمال کریں، گجراتی زبان استعمال کریں، عربی، فارسی، اردو، کوئی بھی زبان ہو سکتی ہے، لیکن دل کی کیفیت ایسی ہونی چاہیے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر طلب کریں۔ حدیث کے مطابق اور بہت سی صراحت لکھی ہے علماء نے کہ جتنا بھی زیادہ گڑ گڑائیں گے، جتنا اضطراری کیفیت آپ کے اوپر طاری ہوگی، اتنا ہی اللہ تعالیٰ کو وہ آپ کی ادا پسند آئے گی اور اتنے ہی اس کے قبولیت کے چانسز بڑھ جائیں گے۔ اگلا اصول لکھتے ہیں تنگی کے ساتھ آسانی بھی ہے، جس کو قرآن کریم میں بیان کیا گیا، ان مع العسر یسرا۔ دیکھیے زندگی جو ہے ہمیشہ یکساں نہیں رہتی، ہمیشہ ظلمت نہیں ہوتی، ہمیشہ تاریکی نہیں ہوتی، ہمیشہ رات نہیں ہوتی، رات کے بعد صبح بھی ہوتی ہے، رات کی تاریکی کے بعد دن کا اجالا بھی ہوتا ہے۔ اسی طرح سے مصیبت اگر آپ کے اوپر آئی ہے تو مصیبت کے ساتھ ساتھ ایک نہ ایک دن وہ مصیبت ختم ہوگی اور آپ کو آسانی بھی میسر آئے گی۔ ایک بہترین اصول لکھتے ہیں خوش رہنے کا کہ چھوٹے امور آپ پر حاوی نہ ہو جائیں۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ٹینشن نہ لیں۔ آپ نے گھر بنوایا، دروازہ جناب ایسا کیوں ہے، اس پر رنگ ایسا کیوں نہیں ہوا، اس کی کنڈی جناب والی اس رنگ کی ہونی چاہیے تھی، اس رنگ کی کیوں ہو گئی۔ آپ نے کار خریدی تو جناب اس کا جو سیٹ کور ہے وہ ایسا نہیں ویسا ہونا چاہیے تھا۔ آپ نے موبائل خریدا تو اس کے لیے جیسا کور آپ چاہ رہے ہیں ویسا کور مارکیٹ میں نہیں مل رہا ہے، آپ اس کے لیے پریشان ہیں۔ تو یہ بہت چھوٹی سی چیزیں ہیں۔ آپ کھانا کھا رہے ہیں تو کھانا کھانے کے لیے آپ نے مان لیجیے کوئی پلیٹ آپ کو پسند ہے، وہ پلیٹ اس وقت نہیں مل پائی تو آپ ٹینشن میں ہیں کہ میری والی پلیٹ کہاں ہے۔ جس گلاس میں آپ جوس پیتے ہیں وہ گلاس آپ کو نہیں مل پا رہا ہے تو آپ ٹینشن میں ہیں، حالانکہ بہت سے گلاس موجود ہیں۔ جس کپ میں آپ چائے پیتے ہیں وہ کپ وہ موقع پر نہیں فراہم ہوا تو آپ پریشان ہیں کہ جناب علی کپ کہاں گیا۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، آپ ان کو اگر ذہن پر سوار کریں گے تو بہت سی اہم کاموں سے آپ رک جائیں گے۔ ایک اور اصول لکھتے ہیں اور زبردست انداز میں لکھتے ہیں، غصہ نہ کریں، غصہ نہ کریں، غصہ نہ کریں۔ یقیناً غصہ جو ہے وہ انسانی عقل کو معاف کر دیتا ہے، ہم سب اس میں کہیں نہ کہیں مبتلا رہتے ہیں۔ تو غصے کو ختم کرنے کا سب سے بہترین طریقہ حدیث میں یہی ہے کہ اگر آپ کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں، بیٹھے ہیں تو لیٹ جائیں، یعنی آپ اپنی جسمانی کیفیت کو تبدیل کر لیں۔ اسی طرح سے دعا مانگیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیے اور پانی پیجیے۔ پانی پینے سے جو غصے کی آگ بھڑک رہی ہوتی ہے اس سے کافی حد تک سکون مل جاتا ہے۔ ایک اور اصول لکھتے ہیں خوش رہنے کا کہ سامان زندگی روٹی، پانی اور سایہ ہے، یعنی اگر آپ کو زندگی میں روٹی بھی میسر ہے، پانی بھی میسر ہے، سایہ یعنی کہ مکان کی چھت بھی میسر ہے تو مزید کی فکر نہ کریں۔ مزید اللہ تعالیٰ دیتا ہے تو نوازتا ہے، بہت اچھی بات ہے، اللہ تعالیٰ تمام مومنین کو نوازے بھی اپنی نعمتوں سے، لیکن اس کے چکر میں زندگی کا سکون اگر کوئی شخص غارت کر لیتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ جو نعمتیں بنیادی اللہ تعالیٰ نے دے رکھی ہیں اس کی بھی قدر شناسی نہ ہو سکی۔ ایک اور اصول لکھتے ہیں کہ مصیبت زدوں میں آپ کے لیے نمونہ ہے۔ اگر کسی پر کوئی مصیبت آئی ہے تو آپ اس سے عبرت حاصل کریں۔ حدیث میں آتا بھی ہے کہ السعید من وعظ بغیرہ، وہ مصیبت اس پر کیوں آئی ہے اس کے اسباب پر غور کریں اور کوشش کریں کہ وہ اسباب آپ کی زندگی میں نہ ہوں، اور اگر ہیں تو انہیں آپ ترک کر دیں۔ ایک اور اصول لکھتے ہیں کہ مصیبت میں مسنون دعاؤں کا اہتمام کریں، بیکار نہ بیٹھیں۔ اگر آپ کسی مصیبت میں مبتلا ہیں، خدا نخواستہ کوئی زلزلہ آیا، آپ کا گھر تباہ ہو گیا، تو اگر قسمت کو کوستے رہیں گے اور حکومت کو الٹا سیدھا کہتے رہیں گے تو اس سے آپ کا مسئلہ نہیں حل ہوگا۔ ایسے موقع پر انسان کے قوہ بہت مضبوط ہونے چاہیے اور مسنون دعاؤں کا اہتمام
اس میں مزید مضبوطی فراہم کرتا ہے۔ ایک اور اصول لکھتے ہیں کہ کینہ اور انتقام کی خواہش آپ کی صحت کو نقصان پہنچائیں گی، حریف اور دشمن کو نہیں۔ اگر کسی شخص کے بارے میں آپ اپنے دل میں کینہ کا جذبہ رکھتے ہیں، کینہ کا مطلب یہ ہے کہ بدخواہی ہے آپ کے دل میں اور اس کے نقصان کی آپ کو تمنا ہے، یا کسی نے آپ کو نقصان پہنچایا اور اب آپ اس کے انتقام لینے کے چکر میں ہیں کہ بس مجھے موقع ملے اور میں اس کو جواب دے سکوں یا اس سے زیادہ نقصان پہنچا سکوں، تو یہ سوچ آپ ہی کے لیے تو یہ مستقل اس بات کو سوچنا آپ کی صحت کے لیے نہایت نقصان دہ ہے۔ آپ جس ٹینشن میں دن رات مبتلا ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ یہ ٹینشن آپ کو نقصان پہنچا رہی ہے، آپ کے دشمن کو نہیں پہنچا رہی ہے۔ اور آخری اصول اور لاجواب اصول لکھتے ہیں کہ جو بھی تکلیف پہنچتی ہے وہ گناہوں کا کفارہ بنتی ہے۔ ایک مومن کا یہ ایمان بھی ہے، ایک اصول بھی ہے، ایک ضابطہ بھی۔ ایک مومن کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑی تسلی کا سامان ہے یہ کہ انسان کو، مومن کو جب بھی کوئی تکلیف پہنچتی ہے، یا حتیٰ کہ پاؤں میں اگر کانٹا بھی چبھتا ہے یا ہلکا سا بخار بھی آتا ہے، نزلہ بھی آتا ہے، یا کسی اور مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے، تو وہ آپ کے گناہوں کا کفارہ بنتی ہے اور آخرت میں یہ چیز اس کے لیے ایک بہت بڑی نعمت ثابت ہوگی۔ تو یہ کتاب غم نہ کرے آپ حاصل کر سکتے ہیں، بہترین مضامین کا مجموعہ ہے، اور دیوبند کے مشہور اشاعتی ادارے مکتبۃ النور دیوبند میں یہ کتاب دستیاب ہے۔ اسکرین پر نمبر آ رہا ہے، آپ اس کو محفوظ کیجئے، واٹس ایپ پر اپنا آرڈر دیجئے اور گھر بیٹھے کتاب حاصل کیجئے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔